جو اللہ کا خوف بتایا گیا نا وہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے، اس میں بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ اللہ کا خوف کرو۔ اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا، یہ تو دوزخ کا خوف ہے، اللہ کا تو نہیں ہے، اور دوزخ تو اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے۔ اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ اپنی یاد آپ کے سینوں سے نکال نہ دے، اپنا راستہ آپ کو بھلا نہ دے، آپ کو اپنے راستے کا مسافر رکھے، اپنی محبت آپ کے اندر رکھے، تاکہ آپ اللہ کے لیے کچھ سیکریفائز کر سکیں، کوئی قربانی دے سکیں، دوسرے انسانوں کا احترام کر سکیں، دوسروں کی عزت کر سکیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کر سکیں، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں۔ محبت کو اللہ نے اول رکھا ہر حال میں۔ پھر اگر محبت اول نہ ہوتی تو اس کے پیارے نبی کا نام رحمت للعالمین ہوتا، نام بھی یہی دیا، صفتیں بھی یہی دی، اور خود کو اپنے لیے اللہ نے رب العالمین کہا، پالن ہار، پالنے والا۔ تو کیا محبت کے بغیر پالا جا سکتا ہے؟ ایک بکری کا بچہ آپ محبت کے بغیر نہیں پال سکتے۔ کہاں انسان کی تربیت، اس کو پروان چڑھانا، اس کو زندگی میں کامیاب کرنا، اس کو شادی کی اہلیت حاصل ہو جانا، نئی دنیا وہ پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ محبت کے جذبے ہیں۔ اور جب آپ اللہ کو محبت سے دیکھنا شروع کریں گے تو اپنے قریب پائیں گے، ایسے ہی لگے گا آپ کو کہ اللہ کہیں آپ کے آس پاس ہے، کیونکہ جن چیزوں سے خوف ہوتا ہے وہ نزدیک اچھی نہیں لگتی۔ اگر آپ اللہ کو خوف سے دیکھیں گے تو اللہ آپ کو دور نظر آئے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، اور اگر شوق سے دیکھیں گے اور پیار سے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ بہت پیارا لگے گا۔ کیوں؟ یہ بالکل آپ کا وہ اقدام ہوگا جو اللہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو محبت سے پالتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے، اور کتنی بڑی بات ہے مالک کی، کتنے لوگ ہیں جو اس کے فرما بردار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کا شریک نہیں بنا رہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کی زمین پہ ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے کمزوروں پہ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر گزرتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، میں تواب الرحیم ہوں۔ اگر محبت سے بھرا ہوا نہ ہو تو یہ کہے میں تواب الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، اور یہاں تک کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ بغیر محبت کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور آپ یقین کر لیں، جو یہ چاہے کہ اللہ مجھے معاف کر دیں، اللہ مجھ سے پیار کرے، اس کے دو ہی راستے ہیں۔ ایک تو اللہ کی مخلوق کا احترام کرو اور ان سے محبت کرو، اور دوسرا جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو۔ جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی آپ سے زیادہ محبت شروع کر دے گا، آپ کو بھی اللہ سے زیادہ محبت شروع ہو جائے گی۔ پریکٹس اس کو اس طرح کریں تاکہ آپ میں اس کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ آپ کی حیثیت 1 روپے کی ہے یا 1 کروڑ روپے کی، کچھ نہ کچھ روزانہ اس کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے پیسے نہیں دیتے، محبت نہ ہو تو دے سکتے ہیں۔ ان کے جوتے پالش کرتے ہو، ان کے کپڑے صاف کرتے ہو، ان کے دانت صاف کراتے ہو، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہو، تو محبت تو تم میں موجود ہے۔ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، اس میں اللہ کو بھی انٹر کر لو کہ جن کو یہ میسر نہیں ہے ان کو یہ چیزیں باہم پہنچانا شروع کر دو، تو تمہاری محبت اللہ کے ہاں کنفرم ہو جائے گی۔ اور جو اللہ کا محبوب ہے اس کو بھی محبوب کر لو۔ جب اس کو محبوب کر لو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کر دیا
کہ اگر تم میرے حبیب کی طریقے پر پیروی پر چلو تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو جس سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ اس محبت کو ڈکلیئر کر رہا ہے، آپ بھی اس سے محبت شروع کر دیں، اللہ آپ سے بھی اتنی محبت شروع کر دے گا. تو محبت ہی وہ روٹ ہے، وہ آنکھ ہے جس سے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے. ڈرنا جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ آپ کو اپنے سے دور نہ کر دے، اپنی یاد آپ کے سینوں سے محو نہ کر دے. تو اس لیے یہ سوال آپ کا جو ہے، یہ شمس تبریز کی بات ہے جو رومی سے اس نے کی، یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ آپ کو زندگی میں پیٹرن کون سا اپنانا ہے، خوف کا یا چاہت کا، محبت کا. جتنے بھی صوفی گزرے ہیں جو اولیاء اللہ کہلائے عظیم لوگ، ان کا پیٹرن جو ہے وہ اللہ سے محبت ہی کا رہا، کیونکہ یہی انبیاء کا طریقہ ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو کیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کودتے؟ محبت نہ ہوتی اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے؟ محبت نہ ہوتی تو اپنی زوج کو اور اپنے بیٹے کو لک و دک صحرا میں چھوڑ جاتے؟ یہ سب محبت کے انداز ہیں، محبت کے پرتو ہیں. اسی کو اپنائیے اور اسی انداز سے اللہ کو دیکھیے.